آج حرام کمائی کا ایک جز آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو حرام کمائی کے اندر یا حرام مال کے حصول کے اندر یہ جز بڑا اہم ہے، اور تقریباً ہر حرام مال کی کمائی میں تقریباً کی بات کر رہا ہوں یہ جز شامل ہوتا ہے، اور وہ جز کیا ہے؟ خیانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صادق، ایسے امین ہیں کہ چلتے مکہ کے اندر ہیں، وادی دشمنوں کی ہے، آپ نے جب بھی توحید کی دعوت دی، آپ کی دعوت کو تو نہ سنا گیا، لیکن مکے میں چلتے ہوئے کافر بھی، مشرک بھی، قریش مکہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ الصادق جا رہا ہے، الامین جا رہا ہے۔ آپ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک امانت دار جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رزق حلال کی کمائی کے اس جز کو اور حرام کی کمائی کی خیانت کو اتنا کھول کے بیان کیا، اگر مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو شاید ہم میں سے بعض لوگوں کی، کہنے والے کی اور سب سننے والوں کی، یا ان میں سے بعض لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیانت سے معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب حالات ایسے ہو جائیں گے کہ بندہ یہ نہیں سوچے گا کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ حالات ایسے ہو جائیں گے، ایک رات کے اندر بندہ کسی سے پیسے لے کے آیا ہے، مفہوم یہ ہے پیسے لیتے وقت واپسی کی نیت موجود ہے، لیکن ایک رات ہی گزرے گی، صرف ایک رات ہی گزرے گی، جب صبح اٹھے گا تو دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ میں اس کے پیسے واپس نہیں کروں گا۔ ایک رات کے اندر اندر امانت کو دلوں سے اٹھا لیا جائے گا، نیت واپسی کی ہوگی لیتے وقت، لیکن ایک رات بھی نہیں گزرے گی، خیانت کا ارادہ پیدا ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ کل قیامت کے دن جن کیسوں میں اللہ رب العزت خود مدعی ہوں گے، ان میں سے دو کیس آپ نے سننے ہیں۔ دو کیس ایسے ہیں جن کے مدعی اللہ ہوں گے۔ جب مدعی اللہ ہے تو کیا وہ کیس ہارا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کیس یہ ہوگا کہ کسی بندے نے کسی مزدور کو، کسی کارخانے میں کسی اجرت کرنے والے انجینئر کو، کلرک کو، اکاؤنٹنٹ کو اپنے اپنے حساب سے اندازہ لگا دیجئے، تنہا پہ رکھا، اجرت پہ رکھ لیا، اب پورا ماہ کام کرایا یا پورا دن کام تو کروا لیا، جب اجرت دینے کی باری آئی تو جان بوجھ کے جھگڑا ڈال لیا، جان بوجھ کے جھگڑا ڈال لیا کہ اجرت میں سے کچھ چیز کی کمی کر دوں گا، یا جھگڑا کرنے سے یہ خوف زدہ ہو جائے گا اور کم پیسوں کا تقاضا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا حق مارا جا رہا ہوگا، جس کے ساتھ خیانت کی جا رہی ہوگی، قیامت کے دن وہ مدعی نہیں ہوگا۔ کون مدعی ہوگا؟ اللہ رب العزت اس بندے کی طرف سے مدعی ہوگا۔ اور دوسرا وہ بندہ جس نے اللہ کی قسمیں کھا کے، اللہ کا نام لے کے، اللہ کو گواہ بنا کے کسی بندے کو یہ یقین تو دلا دیا میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا حاجی صاحب ہوں، میں بڑا مولوی صاحب ہوں، تیرے پیسے میں بر وقت واپس کروں گا، اور دوسرے بندے نے اس کی نیکی کو، ایمانداری کو اور اللہ کے اوپر قسمیں کھانے کو دیکھ کر صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یار بندہ نیک ہے، بندہ نمازی ہے، بندہ تو روزے رکھتا ہے، اور بندہ قسمیں اللہ کی ڈال رہا ہے، اس کی مدد کر دوں، جو اس نے واپسی کی تاریخ دی ہے اس تاریخ کو واپس کر دے گا، اور وہ تاریخ آ جائے اور وہ واپس نہ کرے، کل قیامت کے دن اس بندے کی طرف سے بھی مدعی اللہ خود ہوگا۔ آپ بتائیں کہ جس سے قرض لیا گیا اس کو یہ دھوکہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دے، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، اور جب دینے کی باری آئی تو دھوکہ دے گیا، خیانت کر گیا۔ انبیاء کا یہ طرز عمل ہے۔ پیسوں کی خیانت تو دور کی بات ہے، مشہور واقعہ حضرت عثمان کے پاس مکہ کے اندر، آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مجرموں کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا، خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر بھی لٹکے ہوں، ان کو قتل کیا جائے۔ ان میں سے وہ بھی تھے جو توہین رسالت کے مرتکب تھے، اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ایک بندہ جس کے بارے میں یہ آرڈر تھا خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹکا ہو، اس کو قتل کر دیا جائے۔
حضرت عثمان کے پاس آ گیا، کہا پناہ دے دو، امان دے دو۔ حضرت عثمان پناہ دے کے، امان دے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور ہو سکتا ان کے ذہن میں وہ مظالم، وہ ظلم، وہ جبر جو مسلمانوں کے اوپر انہوں نے ڈھائے تھے وہ گھوم رہے ہوں، لیکن عثمان بار بار سفارش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر سفارش کو قبول کرتے ہیں اور امان دے دیتے ہیں، اور بعد میں صحابہ سے یہ بات کہتے ہیں تمہیں اس کے مظالم یاد نہیں تھے؟ امان تو دے دی ہے، لیکن تم میں سے کوئی ایسا ذی شعور بندہ نہیں تھا کہ اس کے جرائم کے عوض اس کو قتل کر دیتا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ آنکھ ہی کا اشارہ کر دیتے، خائنۃ الاعین کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ ہماری آنکھیں جتنی مرضی خیانتیں کریں ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھے تو لوگ امین سمجھتے ہیں، اور کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا وہ آنکھ کی بھی خیانت کرے۔ میں تمہیں اشارہ بھی کر دیتا کہ اس کو قتل کرو تو میں محمد یہ سمجھتا ہوں یہ میری آنکھ کی خیانت ہوتی۔ نبی چھپ کے خیانت کر کے قتل نہیں کرتے، نبی سامنے سے تلوار نکالتے ہیں، اور کسی کو دھوکہ دے کے بھی قتل نہیں کیا جاتا۔ خیانت کو ہم نے اتنا معمولی جرم سمجھا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل قیامت کے دن جب تک یہ سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا بندے کا پاؤں نہیں ہل سکتا۔ میرے بھائیو ڈرنے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ کس بارے میں؟ کہ یہ مال کہاں سے آیا تھا اور کہاں خرچ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، خیبر کا مقام ہے، دیدہ عبرت ہے یہ حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد اس کے اندر مسائل بھی سمجھ آتے ہیں، وہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ خیبر کے موقع کے اوپر آپ کو پتہ ہے نا مال غنیمت کیا ملا تھا؟ درہم و دینار تو ہے نہیں تھے، ساز و سامان ہی تھا، چادریں، جوتے وغیرہ وغیرہ۔ ایک خادم بھی ہے، وہ اس مارکے میں قتل ہو گیا، تو صحابہ دیگر کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور وحی کی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی تم اس کو جنتی کہتے ہو، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی۔ کیا چرایا تھا؟ ایک چادر۔ ہم نے خیانت کو بہت معمولی جرم سمجھا۔ یہ کون ہے؟ خادم ہے۔ یہ کون ہے؟ اس اثر میں پایا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں ہے کہ اگر ایمان ہو اور رسول اللہ کو دیکھا ہو تو سارے کے سارے جنتی ہیں، ہر گناہ معاف ہے۔ لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو جنتی سمجھتے ہو، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر وہ چادر ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چرائی تھی، ابھی وہ چادر آگ میں جل رہی ہے اور اس کے اوپر لپیٹ دی گئی ہے۔ پہلے اس کا حساب تو پورا کرے، پہلے اس کا جواب تو دے دے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معمولی قسم کی خیانت سے، معمولی قسم کا مال کھانے سے، کسی کو دھوکہ دینے سے، میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ قرض دینے کی بھی اہمیت ہے، اور یہ جو بات مال غنیمت کی آئی ہے یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو بندہ مال غنیمت جمع کرتا مال اس کا نہیں ہوتا۔ یہ خواہ روافظ نے آپ کے دماغ میں احد کے بارے میں یہ مغالطہ ڈالا، صحابہ مال غنیمت لینے اترے تھے جیسے ان کا اپنا مال ہو۔ مال غنیمت کس کے پاس جمع ہوتا ہے؟ امیر لشکر کے پاس، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمدہ طریقے سے کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ ایک بندہ جس کا ارادہ ہے وہ قرض لیتا ہے اور اس کا ارادہ ہے میں قرض کو ادا کروں گا، میں قرض کو ادا کروں گا، اس کا ارادہ یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہ بندہ تھوڑی بھی کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش میں مدد کا، رحمت کا نزول فرماتے ہیں اور اس کے قرضے کو اللہ بھی ادا کرنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے اس بندے کا قرضہ ادا ہو جائے۔ جو بندہ چاہتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے تو پھر اللہ بھی چاہتا ہے اس بندے کا قرضہ ادا ہو جائے۔ اور جو بندہ کسی کا مال لے کے چاہتا ہی نہیں میں قرضہ ادا کروں، پھر اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اس بندے کا قرضہ ادا ہو۔ ایک بندہ چاہتا ہی نہیں ہے
کہ میں کسی کا قرضہ ادا کروں، پیسہ لیا ہوا ہے، اور یار دفع کرو، اور تھوڑے سے پیسے، اس نے میرے ساتھ فلاں جگہ یہ فراڈ کیا تھا، یہ اس کے فراڈ کا یہ بدلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری لوگوں کے لیے یہ بھی اصلاح فرما دی ہے کہ جس نے دھوکہ دیا، جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی، اس کا بدلہ اس کے مال میں سے خیانت کر کے پورا نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ خیانت کا بدلہ خیانت نہیں ہے۔ یہ خواہ مخواہ ہم نے عجیب فلسفہ بنایا ہوا ہے، یار اس بندے نے میری گرائی مار دی تھی، اب میں اس کی پیمنٹ مار دوں گا۔ تو نے بھی پھر وہی کام کیا جو وہ کر رہا ہے۔